السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ سورۃ بقرہ کے آپ 15 رکوع پڑھ چکے ہیں۔ آج آپ کا پہلے سپارے کا آخری رکوع، آخری لیسن ہے۔ الحمدللہ ہمارا پہلا سپارہ آج مکمل ہو جائے گا۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ قُلْ أَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ
ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ اسی رکوع کا ترجمہ دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اور کون، یرغب بے رغبتی اختیار کرے گا، ملت ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کے دین سے، اللہ مگر، من جو سفیہ بے وقوف بنائے، نفسہ اپنے آپ کو۔ یرغبو کا لفظ رغبت اور بے رغبتی دونوں کے لیے آتا ہے۔ جب یرغبو کا صلہ ان ہو یعنی یرغبو کے ساتھ ان آئے تو اس کا معنی بے رغبتی ہو جاتا ہے۔ وَلَقَدْ اور بلا شبہ یا البتہ تحقیق، اصطفیناہ ہم نے منتخب کر لیا تھا ان کو، ہم نے چن لیا تھا ان کو، فی دنیا دنیا میں یعنی دنیا والوں میں ہم نے ان کو منتخب کر لیا تھا۔ اس لیے منتخب کر لیا تھا، خلیل اللہ بنانے کے لیے، نبی بنانے کے لیے۔ وَإِنَّهُ بے شک وہ فی الآخرۃ آخرت میں لمن الصالحین البتہ صالحین میں سے ہیں۔ آپ نے کئی طرح کے لام پڑھے ہیں، لام امر آپ نے پڑھا، پھر لام تاکید آپ نے پڑھا، لام کئی آپ نے پڑھا۔ یہ جو لام ہے نا اس کو لام زائدہ کہتے ہیں، اس کا کوئی معنی نہیں لگتا، اگر لگانا ہو تو البتہ لگا لیتے ہیں اردو میں، نہ بھی لگائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ لام زائدہ ہوتا ہے، اس کو لام زائدہ کہتے ہیں۔ اس جب قالا کہا لہو اس کو یعنی ابراہیم علیہ السلام کو، ربہ ان کے رب نے، اسلم فرما بردار ہو جا، قالا اس نے کہا اسلمت میں فرما بردار ہو گیا، لرب العالمین جہانوں کے رب کے لیے۔ آپ نے پچھلے رکوع میں پڑھا اللہ تعالیٰ نے جب بھی انہیں کوئی کام کہا، کوئی آزمائش اللہ تعالیٰ نے اس پر ڈالی تو وہ اس آزمائش پر پورا اترے، اللہ کی ہر بات کو انہوں نے پورا کیا، سارے تسلیم خم کیا۔ یہاں میں بھی اسی بات کا ذکر ہے، جب بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں کسی فرما برداری کا حکم دیا وہ فوراً اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہو گئے۔ ووصّا اور وصیت کی، بہا اس کی، ابراہیم ابراہیم علیہ السلام نے، بنی ہی اپنے بیٹوں کو، اور یعقوب اور یعقوب علیہ السلام نے، ابراہیم علیہ السلام نے اسی فرما برداری کی اپنے بیٹوں کو، اور پھر یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو اسی بات کی وصیت کی تھی۔ آگے یعقوب علیہ السلام کی جو وصیت ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے بتائی ہوئی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں یہ وصیت بتائی ہے کہ اس وقت جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی تھی تو انہوں نے یہ وصیت کی تھی، یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے بتایا کہ جو یہودی ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یعقوب علیہ السلام نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم یہودیت کے علاوہ کسی اور دین کو قبول نہ کریں، ہم کسی اور رسول کو نہ مانیں اپنے رسول کے علاوہ، اور کسی دین پر عمل نہیں کریں گے، ہم کسی اور دین کو نہیں مانیں گے۔ ہمیں یعقوب علیہ السلام نے اس بات کی وصیت کی ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی تھی اور انہوں نے یہ وصیت کی تھی، تو جو ان کی اصل وصیت تھی نا وہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہاں پہ۔ یا بنیا اے میرے بیٹو، بنیا اسم تصغیر ہے یعنی اے میرے پیارے چھوٹے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ بے شک اللہ تعالیٰ نے منتخب کر لیا، چن لیا، لکم الدین تمہارے لیے دین یعنی دین اسلام تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے منتخب کر لیا، فلا تموتن پس ہرگز نہ تم مرنا، نون شد یہ آ گیا نون ثقیلہ، نون ثقیلہ یا نون شد سے پہلے جب لا ہوگا تو ہم اس کا ترجمہ ہرگز نہیں کریں گے، تو یہاں پہ آپ نے ترجمہ کرنا ہے پھر یا پس ہرگز نہ تم مرنا، الا مگر وانتم اور تم مسلمون فرما بردار ہو، یعنی تمہیں اللہ کی فرما برداری کی حالت میں ہی موت آئے۔ کیا کون تم، کا معنی کیا بھی آتا ہے اور یا بھی ہوتا ہے، آپ نے فکرے کے حساب سے لگانا ہے کہ یہاں پہ کیا لگے گا یا لگے گا۔ کیا تم تھے، شہداء موجود، شاہد کا معنی تو ویسے گواہی دینے والا ہوتا ہے نا، تو جو موجود ہوگا وہی گواہی دے گا جو دیکھے گا موجود ہوگا۔ کیا تم موجود تھے اس جب حضرہ آئی، یعقوب علیہ السلام کو،
موتو موت، اس جب قالا کہا انہوں نے، لبنی ہی اپنے بیٹوں سے، ما تعبدون کس کی تم عبادت کرو گے۔ ماں کا معنی جو ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ جو نہیں آئے گا، یہاں پہ من کے معنی میں آئے گا ماں جو ہے نا۔ کس کی تم عبادت کرو گے، من بعدی میرے بعد، قالو انہوں نے کہا، نعبد ہم عبادت کریں گے، الہک تیرے معبود کی، و الہ اور معبود آبائک تیرے آباء و اجداد کی، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے دین کی، الہن ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی، الہم واحدہ جو معبود ہے ایک، ونحن اور ہم لہو اسی کے مسلمون فرما بردار ہیں۔ اس میں وہ وصیت ہے جو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کی، اور بیٹوں نے آگے یہ والا جواب دیا تھا۔ تو یہود جو ہیں اپنے اس دعوے میں جھوٹے ہیں، جو کہ وہ کہتے ہیں کہ کہ یعقوب علیہ السلام نے ہمیں اس بات کی وصیت کی ہے کہ ہم یہودیت کے علاوہ کسی اور دین کو قبول نہ کریں۔ دل کا یہ امت ایک امت قد خلت تحقیق گزر چکی، لہا اس کے لیے ماں جو کسبت اس نے کمایا، ولکم اور تمہارے لیے ماں کسبتم جو تم نے کمایا، ولا تسألون اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا، عما اس کے بارے میں کانوا وہ تھے، یعملون عمل کرتے، جو اعمال وہ کر کے گئے تو ان کا اجر ان کو ملے گا، اور جو اعمال تم کرو گے تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ ملے گا، تمہاری ان انبیاء کے ساتھ نسبت کسی کام نہیں آئے گی۔ وقالو اور وہ انہوں نے کہا، کونو ہو جاؤ، ہودن یہودی، او نصارا یا نصارا، تہتدو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ یعنی یہودی کہتے ہیں ہم سیدھے دین پر ہیں تو یہودی ہو جاؤ تب ہدایت پاؤ گے، اور اسی طرح نصارہ بات کرتے ہیں یعنی نصارہ ہو جاؤ، عیسائی ہو جاؤ تو پھر ہدایت پاؤ گے۔ اہل کتاب کی یہ باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے، کل کہہ دیجئے، بلکہ ملت ابراہیم دین ابراہیم علیہ السلام کا، حنیفہ جو یکسو تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یہود و نصارہ ہونے میں کامیابی نہیں ہے، ہدایت نہیں ہے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر عمل کرنے میں کامیابی ہے، جو یکسو تھے۔ یکسو سے مراد سارے باطل معبودوں، سارے باطل دینوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کی طرف رخ کرنے والے تھے۔ وما کانا اور نہیں تھے وہ، من المشرکین شرک کرنے والوں میں سے۔ قولو کہو، آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وما اور جو انزل الینا اتارا گیا ہماری طرف، وما انزل الی ابراہیم اور جو اتارا گیا ابراہیم علیہ السلام کی طرف، و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط اور اسماعیل، اسحاق اور یعقوب علیہم السلام اور ان کی اولاد کی طرف، وما اوتیا اور جو دیا گیا موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کو، و عیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو، وما اور جو اوتیا دیا گیا، اوتیا نبیون دیا گیا نبیوں کو، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق نہیں ہم فرق کرتے، بین احد کسی ایک کے درمیان، منہم ان میں سے، نحن اور ہم لہو اسی کے مسلمون فرما بردار ہیں۔ یہود و نصارہ کا قول بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو حکم دے رہے ہیں کہ تم کہو کہ ہم اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جو ہماری طرف کتاب نازل کی گئی اللہ کی طرف سے اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور ہم سے پہلے انبیاء پر، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد میں جتنے بھی انبیاء تھے، رسول تھے، ان سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ وما اوتیا موسیٰ و عیسیٰ اور ان میں سے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں جو انبیاء تھے ان میں سے جو خاص خاص انبیاء ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے کچھ زیادہ دور نہیں ہیں، ان کا بھی اللہ تعالیٰ نے الگ سے ذکر کیا، موسیٰ علیہ السلام و عیسیٰ علیہ السلام کا، یعنی ان نبیوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور ان نبیوں کو جو کتابیں دی گئی ہیں ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ ایک بات قابل غور ہے، آپ اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ پچھلی انبیاء کی شریعت پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، صرف اس بات پر ایمان رکھنا کہ وہ سارے نبی اور رسول وہ سب سچے اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے تھے،
اور ان کی کتابوں پر ہمارا پورا ایمان ہو کہ وہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ تھی، ہدایت کی کتاب تھی، ہدایت کا ذریعہ تھی، ان کی شریعت پر عمل کرنا اب ضروری نہیں ہے۔ کیوں نہیں ضروری؟ کیونکہ اب ہمارے پاس قرآن شریعت اللہ کی طرف سے آ گئی ہے، اب ہم اس پر عمل کریں گے۔ پچھلی جو شریعت ہے وہ منسوخ ہو چکی، ویسے بھی ان کی جو امتیں ہیں انہوں نے اس میں تحریف کر لی ہے اپنی طرف سے، اور قرآن میں تحریف نہیں ہو سکتی، اس کی حفاظت کا ذمہ تو اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا پس اگر وہ ایمان لائیں، بِمِثْلِ مَا جو آمنتم بِهِ تم ایمان لائے ہو اس پر، یعنی یہ اس تم سے مراد اس دور کے صحابہ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے جو صحابہ ہیں نا، سچا اچھا پکا ایمان لانے والے، ان کی طرح کا ایمان اگر یہود و نصارہ میں سے کوئی لاتا ہے، فقد اہتدوا پس تحقیق وہ ہدایت پا گئے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہود و نصارہ ہونے میں ہدایت نہیں ہے، بلکہ جو صحابہ کرام کی طرح سچا ایمان لائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان پر اتری ہوئی کتاب پر، قرآن پاک پر، تب وہ ہدایت پائیں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا اور اگر پھر گئے، فَإِنَّمَا پس صرف انما یہ جو ما ہے نا، ما کافہ اس کو کہتے ہیں، یہ انا کے عمل کو روک دیتا ہے، تو اس کا معنی کرتے ہیں صرف یا بے شک صرف، بے شک صرف یا صرف، ہم وہ فی شقاق مخالفت میں ہیں۔ یہود و نصارہ کو کون سی مخالفت تھی اسلام کے ساتھ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ یہ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں۔ ان کو اس بات کا حسد اور مخالفت تھی کہ یہ جو آخری نبی ہیں یہ بنو اسحاق میں کیوں نہیں آئے، یہ بنو اسماعیل میں کو کیوں آ گئے ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ فا پھر یا پس، سا کا مطلب عنقریب ہوتا ہے، سین یا سوفا دونوں کا مطلب عنقریب ہوتا ہے۔ یکفی کافی ہو جائے گا، کا آپ کو، ہم ان کے مقابلے میں، اللہ اللہ، پس عنقریب کافی ہو جائے گا ان کے مقابلے میں آپ کو اللہ۔ وَهُوَ اور وہ سمیع العلیم بہت سننے والا بہت جاننے والا ہے۔ صبغۃ اللہ رنگ اللہ کا، ومن احسن اور کون اچھا ہے، من اللہ اللہ سے، صبغہ رنگ میں، ونحن اور ہم لہو اسی کی، عابدون عبادت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کہو اللہ کا رنگ ہی سب سے اچھا ہے، اللہ کے رنگ سے اچھا کسی کا رنگ نہیں ہے۔ یہاں پہ صبغہ سے مراد اللہ کے دین کا رنگ ہے، اللہ کے دین اسلام کا رنگ ہے جو سب سے اچھا ہے۔ اور یہاں پہ رنگ کا اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اس لیے ذکر کیا ہے کہ جیسے یہودیت میں زرد رنگ پسند کیا جاتا ہے، ہندو بھی آپ کو پتہ ہے زرد رنگ استعمال کرتے ہیں، بدھ مت میں اورنج کلر کا رنگ استعمال ہوتا ہے، عیسائی لوگ بھی ایسے ہی کرتے ہیں، زرد رنگ کا پانی کھول کے تو اس میں غسل دیتے ہیں۔ جو بھی نیا عیسائی ہوتا ہے انسان یا کوئی نیا بچہ پیدا ہوتا ہے نا، اس کو اس میں غسل دینا وہ ضروری سمجھتے ہیں زرد رنگ کے پانی میں۔ تو اپنے اپنے رنگ مختص کیے ہوئے ہیں کہ یہ ہمارا رنگ ہے، یہ ہمارے دین کا رنگ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جو اللہ کے دین اسلام کا رنگ ہے نا وہی سب سے اچھا رنگ ہے۔ تو کوئی دنیا کے رنگ مقرر کرنے میں کوئی کامیابی نہیں ہے، سارے ہی رنگ اللہ کے ہیں۔ تو اس سے ہمیں بھی پتہ چلتا ہے کہ کسی خاص رنگ کو مختص نہیں کرنا چاہیے، اور خاص طور پہ وہ رنگ جو غیر مسلم استعمال کرتے ہیں، ان کے دین کی علامت ہے نا، ان سے تو لازمی طور پر پرہیز کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اورنج اور یہ زرد رنگ ناپسند تھے۔ تو صبغہ سے مراد آپ نے کیا یاد رکھنا ہے؟ رنگ ہے، اس کا معنی تو رنگ ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ اللہ کے رنگ سے مراد اللہ کے دین اسلام کا رنگ ہے۔ کل کہہ دیجئے، کیا حرف استفہامیہ، تحاجوننا تم جھگڑتے ہو ہم سے۔ حاجہ کا مطلب ہوتا ہے حجت بازی کرنا، کیا تم جھگڑتے ہو، کیا تم حجت بازی کرتے ہو ہم سے، باللہ اللہ کے بارے میں، وَهُوَ رَبُّنَا اور وہ ہمارا رب ہے، وَرَبُّكُمْ اور تمہارا رب ہے، وَلَنَا اور ہمارے لیے، أَعْمَالُنَا ہمارے اعمال ہیں، وَلَكُمْ اور تمہارے لیے، أَعْمَالُكُمْ تمہارے اعمال ہیں، وَنَحْنُ اور ہم لَهُ اسی کے مخلصون خالص کرنے والے ہیں۔
خالص عبادت کرنے والے ہیں۔ یہاں پہ یہود و نصارہ کو ایک بات توحید پر بلایا گیا ہے، توحید پر اکٹھا کیا گیا ہے۔ اسی طرح جب تبلیغ کرنی ہو تو یہود و نصارہ کو اس بات پہ بلانا چاہیے، اختلافی مسائل پہ نہیں گفتگو کرنا چاہیے۔ تو توحید میں تو سارے ایک ہی ہیں نا، ایک ہی اللہ کو مانتے ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ اللہ، ان کا بھی اللہ ایک ہے، ہمارا بھی اللہ، ہمارا بھی رب ایک ہی ہے، اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، میرے لیے میرے اعمال ہیں۔ یعنی اگر تم نہیں مانتے تو تم اپنے اعمال کرو، ہم اپنے اعمال کرتے ہیں، لیکن اللہ کے ساتھ تو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَنَحْنُ اور ہم لہو اسی کی مخلصون خالص عبادت کرنے والے ہیں، خالص بندگی کرنے والے ہیں۔ اگر تم نے نا اللہ کو اکیلے اللہ کو مانتے تو ہم تو اکیلے اللہ ہی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ ہم کیا تقولون تم کہتے ہو، انا بے شک ابراہیم و اسماعیل اور اسماعیل و اسحاق اور اسحاق و یعقوب اور یعقوب علیہم السلام والاسباط اور ان کی اولاد، کانو تھے ہودن یہودی او نصارا یا نصارا، کل کہہ دیجئے کیا، یہ بھی حرف استفہامی ہے، جیسے یہ کا مطلب کیا تھا نا، یہ بھی حرف استفہامیہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ کل کہہ دیجئے کیا، تم تھے، تم ہو، عالم زیادہ جانتے، ام اللہ یا اللہ۔ یہاں پہ ام کا معنی کیا، یہاں پہ ام کا معنی یا ہے، تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ۔ ومن اظلم اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے، ممن اس سے جو کتما چھپائے، شہادتن گواہی کو، عندہ جو اس کے پاس ہے، من اللہ اللہ کی طرف سے، وما اللہ اور نہیں اللہ تعالیٰ، بغافل غافل، عما اس سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو۔ کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد میں سے جو نبی تھے وہ یہودی اور نصارہ تھے؟ یہودی کہتے ہیں یہ سارے یہودی تھے، نصارہ کہتے ہیں یہ سارے نصارہ تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو اتنی بات کی بھی سمجھ نہیں ہے کہ یہ سارے نبی تو پہلے گزر چکے ہیں، اور یہودیت اور نصرانیت تو بعد میں آئی ہے۔ یہودیت تب آئی جب موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو ان کے ماننے والے یہودی کہلائے، اور نصارہ جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو ان کے ماننے والے نصارہ کہلائے۔ تو یہ کیسے پھر کہتے ہیں کہ یہ سارے انبیاء جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں یہ یہودی یا نصارہ تھے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں، کل کہہ دیجئے کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اللہ ساری باتوں سے باخبر ہے یا تم زیادہ جانتے ہو؟ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو گواہی کو چھپائے جو اس کے پاس ہے اللہ کی طرف سے۔ کون سی گواہی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ان کی نبوت کے بارے میں، جو ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اللہ کی طرف سے، جو کتابیں ان پر نازل ہوئیں، تورات اور انجیل، ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشن گوئی بتائی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری علامات، ان کا نام، ان کے والدین کا نام، ان کی ہجرت کرنے کی جگہ، ان کے پیدا ہونے کی جگہ، سب بیان کیا ہوا ہے، جس کو یہ چھپاتے ہیں حسد کی بنا پہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کی گواہی کو چھپاتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے، اللہ سب جانتا ہے۔ دل کا یہ ایک امت قد خلت تحقیق گزر چکی، لہا اس کے لیے ماں جو کسبت اس نے کمایا، ولکم اور تمہارے لیے ماں کسبتم جو تم نے کمایا، ولا تسألون اور نہیں تم سے پوچھا جائے گا، عما اس کے بارے میں کانوا وہ تھے یعملون عمل کرتے۔ اس میں پھر یہ وہی آیت آئی ہے جو آپ نے پہلے پڑھ لی ہے کہ یہ جو امت جس کے بارے میں تم بات کرتے ہو، انبیاء جو ہیں یہ گزر چکے ہیں، انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی، اگر کہی ہوتی، اگر وہ یہود و نصارہ ہوتے، انہوں نے ایک توحید کی دعوت نہ دی ہوتی تو ان کے اعمال ان کے ساتھ تھے، تم نے ان کا تو جواب نہیں دینا، تو تم نے اپنے اعمال کا ہی جواب دینا ہے۔ اور دوسرا اس کا یہ ہے کہ ان کی نسبت، ان انبیاء کی نسبت تمہارے کسی کام نہیں آئے گی۔ یہ جو یہودی نصارہ ہے نا، یہ اپنے آپ پر بڑا فخر کرتے تھے، خاص طور پر یہودی، ان کا عقیدہ تھا کہ ہم اللہ کے بیٹے، اللہ کے چہیتے ہیں، جنت ہمارے لیے ہی بنی ہے، ہم نے ہی جنت میں جانا ہے۔ یہ سارے ان کے باطل عقیدے آپ پیچھے پڑ چکے ہیں۔ الحمدللہ آج آپ نے پہلا سپارہ مکمل کر لیا ہے۔
دوسرا سپارہ آپ کے سلیبس میں شامل ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیسن میں ہم دوسرا سپارہ شروع کریں گے۔ پہلا سپارہ آپ کا مکمل ہو چکا ہے۔ آپ کے سلیبس میں کلاس 6 کے سلیبس میں 2 پہلے سپارے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔